تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ اے نبی، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سعادت احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی وجہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز، اس کا سلسلہ چھوٹ گیا تھا، اور اب ہم دوبارہ اپنے اسی موضوع کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مشکلات، صحابہ کرام پر آنے والی تکلیفیں، ان کا تذکرہ آپ نے سنا۔ پھر اللہ کے نبی نے اجازت دی، اللہ نے اجازت دی ہجرت کرنے کی، لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف ہوئیں، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ اور وہ بھی آپ نے سنا کہ سارے مکہ کے قبائل، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا کہ ان کے ساتھ لین دین، نکاح، میل ملاپ، خرید و فروخت، عقد معاہدہ سب ختم۔ 3 سال شیب ابی طالب میں مسلمان اور آپ کے حمیتی کافر بھی شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ پھر جو انہوں نے صحیفہ لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا تھا، دیمک نے اسے کھا کر ختم کر دیا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ چنانچہ کچھ کافر کھڑے ہوئے، انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر کے مسلمان اس مصیبت سے نکلے۔ ابھی شیب ابی طالب سے مسلمان نکلے ہیں۔ بہت بڑی آزمائش تھی، 3 سال کی لمبی آزمائش، جس میں مسلمان پتے کھانے پر مجبور ہوئے، بہت مشکلات سے گزرنا پڑا۔ ابھی 6 مہینے گزرے تھے شیب ابی طالب سے نکلے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جس کا نام ابو طالب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ فوت ہو گئے۔ ابو طالب وہ شخص تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات دفاع بھی کیا تھا، ساتھ بھی دیا تھا، اور حمایت بھی کی تھی،
سارے مکہ والوں کی مخالفت مول بھی لی تھی، اور لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا تھا، بیمار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 3884 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں 24 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس ان کے گھر بیمار پرسی کرنے کے لیے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے کہ وہ چچا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سارے کافروں کی دشمنی عداوت مول لی تھی، بہت قربانیاں ہیں، لیکن ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طبی محبت تھی، برادری کی محبت تھی، خاندان کا لحاظ تھا کہ میرے باپ عبد المطلب وہ میری ذمہ داری لگا کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، آگے ابو طالب اپنے گھر کے اندر ہے اور وہاں موجود کون ہے؟ ابو جہل وہاں موجود ہے، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ موجود ہیں، اور مسیب بن حزن یہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث، بلکہ تقریباً بہت زیادہ کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، یہ ایسا کلمہ ہے کل اللہ کے دربار میں اس کو دلیل پیش کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، گھر جا کر آخری ایام، آخری لمحات ہیں ابو طالب کے، پاس بیٹھے ہوئے کافر سردار ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اور مسیب بن حزن، یہ تو دو بندے بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن ابو جہل کہنے لگا اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ لیں گے؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ویسے ہی تھے۔ یہ ایک جملہ ابو جہل نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش کروں گا، اس کلمے کو بطور دلیل پیش کروں گا۔ ابو جہل صرف ایک ہی لفظ بار بار دہراتا رہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا باپ دادے کے دین سے منہ موڑ لو گے، اعراض کر لو گے؟ آخر کار ابو طالب نے یہ لفظ بولا کہ انا علی ملت عبد المطلب، کہ میں باپ دادے کے دین اور مذہب پر ہوں، اور صحیح بخاری میں 1360 نمبر حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کہا میں اپنے باپ دادے کے مذہب اور دین پر ہوں۔ اور صحیح مسلم کے اندر 25 نمبر حدیث کتاب الایمان کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ کو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اگر لولا ان تعیرنی قریش، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریش مجھے تانا دیں گے، آر دلائیں گے
کہ انما حملہ علی ذالک الجزع، کہ ابو طالب نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی مسلمان اس لیے ہوا ہے کہ یہ موت سے ڈر گیا ہے، تو ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر قریش کا یہ طعنہ نہ ہوتا تو لَأَقْرَرْتُ عَيْنَكَ، اے میرے بھتیجے میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ مسئلہ صرف آل الحدیث کا نہیں، شافعی تفسیریں، مالکی تفسیریں، حنبلی تفسیریں، حنفی تفسیریں، حتیٰ کہ بعض ہمارے بریلوی علماء نے یہ کہا کہ ابو طالب مسلمان ہو گیا تھا۔ دوسرے فریق کا تو الگ موقف ہے، لیکن بریلویت میں بڑے چوٹی کے علماء اور مفسرین انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس بات کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی نص موجود ہے۔ سورہ قصص انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ موجود، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ دو آیات کتب حدیث بھری پڑی ہیں کہ یہ دونوں آیات ابو طالب کے بارے میں اتری ہیں کہ اے نبی، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، آپ کا کام انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، آپ کا کام سیدھے راستے کے اوپر چلانا، یہ رب رحمان کا کام ہے۔ ایک ہدایت توفیق ہے، ایک ہدایت ارشاد ہے۔ ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، اسے ہدایت ارشاد رہنمائی کرنا، دوسرا ہدایت توفیق کے راستے کے اوپر چلا دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں دونوں آیتیں ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وہ ہدایت ارشاد ہے، راستہ دکھانا آپ کا کام ہے، راستے پہ چلانا رب رحمان کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو ختم فرمایا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دیوبندیوں، بریلویوں کے بہت بڑے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی 12 جلدوں میں قرآن کی تفسیر، 16 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح، 7 جلدوں میں مسلم کی شرح، ساری لمبی وضاحت کرنے کے بعد فرماتے ہیں شواف موالک احناف احنابلہ، ان کے تفسیری اقوال احادیث مبارکہ کہ اس بات کو مانے بغیر گزارا نہیں ہے کہ ابو طالب کا خاتمہ کفر پر ہوا تھا۔ لیکن آگے کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات میں خوشی نہیں ہے، بالکل برحق ہے، جس بندے کی موت پر ہمارے نبی کا دل پسیجا تھا، آپ پریشان ہوئے تھے، ہمیں اس بات میں کس چیز کی خوشی ہے؟ ہمارا نبی اس بات میں پریشان تھا، لیکن اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے، 3214 نمبر حدیث ہے، جب ابو طالب کا خاتمہ ہوا، وفات ہوئی، حضرت علی جن کے باپ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ سنن ابی داود شریف کی کتاب ہے۔ اہل السنہ والجماعت جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے ہاں سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اور ان کے بعد پھر ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو داود شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت علی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان امک شیخ الضالہ، کہ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا بوڑھا جو گمراہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں اپنے باپ کے بارے میں۔ بہرحال انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، جا کر انہیں دفن کر دو۔
اور زمین میں قبر بنا کر دفن کر کے واپس آنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا جب تک میں نہ کہوں۔ ابو داؤد شریف میں 3214 نمبر حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو طالب کو دفن کر کے واپس آیا اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ غسل کیجئے۔ فرمایا پھر میں نے غسل کیا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اور پھر بخاری مسلم بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول فرمائیے کہ ابو طالب آپ کا دفاع کرتا تھا، آپ کو فائدہ پہنچاتا تھا، آپ کی حفاظت کرتا تھا، آپ نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3883 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو فی زحزاح من النار، فرمایا کہ ابو طالب جس جہنم میں جائے گا بالکل اس کا پیندہ بالکل چھوٹا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ انہیں جوتے پہنائے جائیں گے صرف آپ کے، جس کی وجہ سے یعنی عذاب اس کا ہلکا ہوگا۔ اور فرمایا اگر میں نہ ہوتا یعنی میری سفارش نہ ہوتی، اور اس حدیث کی شرح یہ ہوگی کہ اگر میں نہ ہوتا، میری سفارش نہ ہوتی، اس کا میرا دفاع اور نصرت نہ ہوتی، اسلام مسلمانوں کا دفاع کرتا رہا، لکان فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوتا، میری وجہ سے، میری سفارش کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب ہوگا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ فوت ہونے والا یہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بھائی ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کی بیوی ہے، اگر وہ کلمہ توحید نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہے، عقیدہ توحید اس کا نہیں ہے، رسالت پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ نبی کا باپ ہو، وہ نبی کا بیٹا ہو، وہ نبی کا بھائی ہو، نبی کا پوتا ہو، نبی کی بیوی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا من بطا بہی اعمالو لم یسر بہی نسبو، جس بندے کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عمل ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے بڑا کوئی عمل پورے ذخیرہ حدیث اور شریعت اسلامیہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑا عمل، اس سے بڑا عقیدہ کوئی نہیں ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کلمہ پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ پہنچا، ابھی شیب ابی طالب سے نکلے 6 مہینے ہوئے ہیں، اس چچا کا جو وفادار تھا، محبت کرنے والا، ایک غم وفات کا غم ہے، دوسرا غم کفر پر موت کا غم ہے، اور ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، بعض سیرتوں کے مطابق صرف 3 دن، بعض کے مطابق 1 مہینہ اور بعض کے مطابق 2 مہینے۔ 10 نبوت کا یہ واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 10واں سال ہے، رجب کا مہینہ ہے، اس کو جو راجع قرار دے دیا گیا۔ 2 مہینے بعد رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے راستے پہ چل نکلتی۔ یہ کون خاتون تھی جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے تھے، اور جس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دن ہو، کوئی رات ہو، بہار ہو، خزاں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بھوک ہو، افلاس ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، کچھ بھی ہو،
جس کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلمہ بھی تکلیف دہ سننا نہیں پڑا تھا، ایک جملہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں سنا تھا، بلکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیتی تھی میدان نبوت کے اس بوجھ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرنے والی اور عورتوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے بعد آپ کی یہ زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی فوت ہو جاتی ہیں، اس تاریخ نے، سیرت نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دونوں داغے مفارقت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کے بعد گھر سے بہت کم باہر نکلتے تھے، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، لیکن غم پر غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پریشانیوں کے اندر، اور ادھر سے ابو طالب کی وفات کے بعد ابو طالب کی وفات کا غم، کفر پر خاتمے کا غم، اور اپنی زوجہ محترمہ جو اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈال کا کام کر رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ فراہم کر رہی تھیں، جنہوں نے اپنا مال اسلام پہ قربان کیا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جتنی غیرت یہ سوتنوں کا آپس میں کہ میرے خامند کو میری ساتھ والی سوتن کے ساتھ اس قدر محبت، اس کی وجہ سے دل میں کوئی بات آنا، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جتنی غیرت مجھے خدیجۃ الکبریٰ پر آتی تھی، اتنی غیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر نہیں آتی تھی، حالانکہ میرے ساتھ نکاح سے پہلے وہ فوت ہو چکی تھی اور میں نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا، لیکن سب سے زیادہ غیرت مجھے ان پر آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ذکرہا، بار بار خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، بار بار تذکرہ کرتے خدیجۃ الکبریٰ کا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے جیسے اس کائنات میں خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہی نہیں ہے، آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے انہا کانت وکان لی منہا ولد، کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، باوجود اس بات کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے کائنات کے سب لوگوں، مردوں عورتوں سے مطلق آپ نے فرمایا ہے سب سے زیادہ محبت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، لیکن یہ محبت اس محبت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ فرماتی کہ شاید کائنات میں کوئی اور عورت نہیں ہے، آپ خدیجہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انہا کانت وکان لی منہا ولد، کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا توجہ فرمائیے، انہا کانت وہ بڑی عظیم عورت تھی، اس میں یہ خوبی، اس میں فلاں خوبی، اس میں فلاں خوبی، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، جن میں سے 6 اولاد، 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے صرف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ صرف ایک بیٹا ابراہیم، وہ آپ کی ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، اس سے پیدا ہوا تھا، باقی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے، اور کسی بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیدا نہیں ہوئی، صرف ایک لونڈی سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔
گویا کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن یہ 4 بیٹیاں، اور عبداللہ اور قاسم 2 بیٹے، طیب، طاہر یہ عبداللہ کے لقب ہیں، اور تیسرے بیٹے کا نام قاسم ہے جو ایک لونڈی سے پیدا ہوا، اور کسی بیوی سے اولاد پیدا نہیں ہوئی، صرف اور صرف خدیجۃ الکبریٰ سے 6 بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آپ فرمایا کرتے کہ انہا کانت وکان لی منہا ولد، کہ اے عائشہ اللہ نے اس سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ وہ ہے، جب لوگوں نے کفر کیا خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب لوگوں نے میری تکذیب کی جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا مال مجھ پر نشاور کر دیا۔ یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ایک حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیتے ہیں۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، حمراء الشدقین، اس کی باچھیں سرخ تھیں، مطلب کیا دانت اس کے گر چکے تھے، بوڑھی عورت تھی۔ اس بوڑھی عورت کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائی ہے۔ قد عبداللہ لک اللہ خیرم منہا، اللہ نے اس سے بہتر بیوی آپ کو دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھ سے اس سے بہتر بیوی عطا نہیں فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دیجیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے پھر عزم کر لیا کہ آج کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی ذکر نہیں کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔ گھروں کے اندر گھر گہوارہ بنے اگر ہماری مائیں بہنیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے کسی لمحے میں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں بھولے۔ جب شادی ہوئی تھی 40 سال عمر تھی خدیجۃ الکبریٰ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روایات کے مطابق 25 سال عمر ہے۔ محترم بزرگ بھائیوں، لیکن آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مودت اور محبت اور رحمت اور شفقت رکھی ہے، اور اسلام کا کام اللہ کے رسول نے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اور پھر خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ابو طالب کے فوت ہو جانے کے بعد کافر اور زیادہ دلیر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ بلکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو سخت واقعات ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو طالب کی وفات کے بعد لگتا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اونٹنی کی جلی، جیر جسے ہم کہتے ہیں بچے سے جو اترتی، وہ جلی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی، اور گلے میں صافہ ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی جو کوشش کی اور آپ کی گردن کو روندنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر دفاع کیا۔ اس طرح کی جو سخت تکلیفیں ہیں وہ ابو طالب کی وفات کے بعد انہوں نے جرأت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ غم کا سال، چچا فوت ہو گیا، آپ کی رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ وقت بھی آیا ہے۔ بلکہ پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جو نماز پڑھ رہے تھے، اور کافر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر کفار رئیس وہاں موجود تھے۔ ابو جہل کہنے لگا کون ہے کہ فلاں قبیلے میں ایک اونٹنی نہر کی گئی ہے، ذبح کی گئی ہے، وہ حاملہ اونٹنی ہوگی، اور بچے کے اوپر جو جیر ہوتی ہے وہ لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ آج ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہے، رمضان کا روزہ رکھنا مشکل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم بیت اللہ کے پاس نماز
نماز کی حالت سجدہ عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھتا ہے، جا کر وہ جھلی لے کر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھتے ہیں اور وہ جھلی پھینک دیتا ہے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک صحابی وہاں موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر کافروں کی ایک جماعت ہے، انہوں نے سوچا اگر میں اتاروں گا تو اتارنے بھی نہیں دیں گے اور مجھ پر ظلم بھی کریں گے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، نبی کے گھر گئے، جا کر پیغام دیا، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی خاندان کے بارے میں، خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، لوگوں جنت کی سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں خدیجہ بنت خویلد، میری بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد، اور فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور مریم ابنۃ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہے، وآسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی آسیہ جو مزاحم کی بیٹی ہے۔ چار عورتیں جنت کی ساری عورتوں سے افضل ہیں۔ یہ فاطمہ الزہرا ابھی بچی ہیں، گھر خبر ملتی ہے، بیت اللہ آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وہ جھلی پکڑ کر پھینکتی ہیں، کافروں کی طرف منہ کر کے سخت الفاظ سے انہیں ڈانٹتی ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، جب تک وہ جھلی آپ پر پڑی رہی، آپ نے سر سجدے میں رکھا، سجدہ لمبا کر دیا، اور پھر کافروں کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ عتبہ کو پکڑ لے، شیبہ کو پکڑ لے، ولید کو پکڑ لے، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، ابو جہل کو پکڑ لے۔ 7 کافروں کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر کی ہے، ان کے خلاف دعا کی ہے، یہ 7 بندے میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں کفر کی حالت میں قتل ہوئے۔ ان کی لاشوں کو پکڑ کر بدر کے گندے کنویں کے اندر پھینکا گیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، نبی کا دفاع کر رہی ہے حرم کے اندر بیت اللہ کے پاس، اور دوسری طرف ابو طالب کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، وہ قماش بدماش مٹی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پر ڈال دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ کی بیٹی آپ کے سر سے مٹی جھاڑ رہی ہے، دھو رہی ہے، اور ساتھ رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے کہ میری بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیرے بابا کی حفاظت فرمائے گا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ قربانیاں اور یہ خدمتیں اسلام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکلیفوں سے، ان ستم رانیوں سے اور ان ظلم و ستم کی آندھیوں سے گزر کر یہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ بہرحال 10 نبوت کے اندر رجب سے لے کر رمضان میں 2 فوتگیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں فوت ہوئے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 65 سال ہے، مقام حجون پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ سیرت نگار کہتے ہیں اس وقت ابھی جنازہ، اس کا حکم آسمان سے نہیں آیا تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی رفیقہ حیات، جس نے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کیا تھا، وہ صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، لیکن آپ نے اللہ کی مشیت کے اوپر راضی ہو کر اس کو بھی برداشت کیا۔ غم تو غم ہوتا ہے، لیکن غم کے اندر اللہ کا گلہ اور شکوہ اور شکایت یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ سے اس قدر محبت تھی، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے بطن سے اولاد کی پیدائش کی وجہ سے، شیب ابی طالب میں ساتھ دینا اور پھر ایک ایک قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دینا اور آپ پر ایمان لانا، آپ کی حمایت کرنا، اپنا مال آپ پر نچھاور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور ان کا مقام کیا ہے؟ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، جبریل نبی کے پاس ہے۔ کہا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کے رسول، حاذہ خدیجہ، فرمایا یہ خدیجہ آ رہی ہے آپ کے پاس، اور ان کے ہاتھ میں یا تو کوئی کھانے کی چیز ہے، راوی کو شک ہے، سالن ہے یا کھانا ہے، یا کوئی مشروب پینے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو خدیجہ کو عرش والے رب کا بھی سلام کہنا اور میرا جبریل کا بھی سلام کہنا۔ وہ خدیجہ جس کو اللہ کا سلام آیا اور جبریل نے بھی ان کو سلام کہا اللہ کے حکم کے ساتھ، یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اور کہا اللہ کے رسول، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک سلام کہنا اللہ کا، جبریل کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کو جنت کے اندر ایک محل کی خوشخبری دینا، وہ محل ایک خولدار موتی کا بنا ہوا، جیسے ہیرے جواہرات وہ دنیا کے نہیں، جنت کا موتی، اور ایک موتی سے بنا ہوا محل ہے، گھر ہے، اس کی خوشخبری دینا۔ لا نصب فیہ، لا صخب فیہ ولا نصب، جس کے اندر نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ یہ مقام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، عثمان بن مظعون کی بیوی، آپ کے پاس آتی ہیں۔ آپ سے کہا اللہ کے رسول، اگر آپ نکاح چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈتی ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا کون سا رشتہ ہے؟ فرمایا ایک ابو بکر صدیق جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی بیٹی عائشہ صدیقہ کا رشتہ ہے، اور دوسرا رشتہ سودا بنت زمع کا رشتہ ہے۔ وہ سودا جو آپ پر ایمان لائی اور ہجرت حبشہ کی، خامد کا نام سکران بن عمر تھا، خامد بیوی دونوں ہجرت کر کے گئے۔ خامد جب واپس آئے مکہ میں فوت ہو گیا یا ادھر حبشے میں ہی فوت ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی، عزت گزری۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث کے مطابق پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یعنی دوسرے نمبر پر۔ پہلا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے، دوسرا سیدہ عائشہ سے، اور تیسرا سودا بنت زمع سے۔ لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی وہ 3 سال بعد مدینہ منورہ میں جا کے ہوئی، اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، آپ کے حرم کے اندر آئیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، انتہائی اطاعت شعار،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ لبیک کہنے والی خولہ بنت حکیم ان کے پاس گئیں، جا کر پیغام نکاح دیا، کہا میرے باپ سے بات کرو۔ باپ بوڑھا تھا، خولہ بنت حکیم ان کے پاس گئیں، کہا اس طرح رشتہ آیا ہے، کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا کا باپ زماں بوڑھے تھے، کہنے لگے کفء کریم، ایسا رشتہ تو بڑا کمال کا رشتہ ہے، لہذا باپ بھی راضی، بیٹی بھی راضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح ہوا، اور حضرت عائشہ سے پہلے نکاح ہوا، لیکن رخصتی 3 سال بعد مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ محترم بزرگوں بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں ابھی عمر ٹھیک ہوتی ہے لیکن لوگ دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی فوت ہوئی ہے، یہ نہیں کہا کہ اب اسی کی کے ساتھ ہی زندگی میں اور کوئی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نکاح کیے، یعنی وہ انسان کہ جسے نکاح کی حاجت ہے اس کو نکاح کرنا چاہیے، اگر نہیں حاجت تو شریعت لازم قرار نہیں دیتی ہے۔ کس قدر بیوائیں، بیوہ عورتیں اس عمر میں ان کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور یہ بزرگ بھی پھر اولاد کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر شریعت ہماری بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی قدغن نہیں رکھی ہے، انسان دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ بیوی صحابہ کرام میں کوئی پریشانی نہیں تھی، جتنی عورتیں بیوہ ہوتی تھیں کوئی اور آگے نکاح کر لیتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے، اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئیں، ابوبکر صدیق نے نکاح کر لیا، اور بیویاں بھی ہیں۔ ابوبکر صدیق فوت ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بھابھی ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو عرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دین کے اندر یہ معیوب نہیں ہے، اور آج اگر کوئی ایسا کر لے تو لوگ اس کو طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عجیب معاشرہ ہے، بلکہ تشجیع کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ کوئی عورت اگر بڑی عمر میں نکاح کر لیتی ہے، کوئی مرد کر لیتا ہے، وہ اپنی پاک دامنی کے لیے اور اپنی نظر کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کی انگلیوں سے بچنے کے لیے، تو ایسے بندے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ایسے مرد اور ایسی عورت۔ اور کئی باپ وہ کہتے ہیں اب تیری عمر 40 سال ہو گئی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جہالت ہے۔ اسلام کو دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، ایک گزارش کی گئی ہے شیخ رئیس احمد صاحب کی طرف سے، قاری ادریس صاحب کی طرف سے، کہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ یہ 7 بچیوں کے لیے بہت بڑا مدرسہ بن رہا ہے، دوسری منزل اس کی مکمل ہونے کو ہے، آدھا لینٹر کھل رہا ہے اور باقی آدھے کی شٹر